سب دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں محبت بھرا سلام۔ ندی جو لوگ عرب ممالک میں اس وقت رہ رہے ہیں، دبئی، قطر، کویت، بحرین، سعودی عرب، جو بھی ممالک ہے، اگر آپ نے کوئی ویڈیو وہاں پہ بنائی تو آپ کے لیے ٹھیک ٹھاک مشکل پیدا ہوئی۔ یہ تو خبر پرانی ہو چکی ہے کہ 5 پاکستانی ایک بنگلہ دیشی ان کو سزائے موت دینے کا پروگرام بن گیا ہے، یا دے دی گئی ہے۔ لیکن اب ایک نیا کیس سامنے آ گیا دبئی سے۔ ایک انگلینڈ کا شہری سیر کے لیے گیا ہوا تھا وہاں پہ، اور اس نے وہاں ویڈیو بنائی جہاں پہ ایران نے ان کو ظاہر مظاہر شظاہر مارے، اور وہ اپلوڈ کر دی۔ دبئی پولیس نے اسے گرفتار کیا، اور اب اس کے اوپر مقدمہ چلے گا۔ اگر یہ ثابت ہو گیا کہ اس نے یہ ویڈیو بنائی ہے تو 2 سال کے لیے وہ بھی گیا، پر سزائے موت نہیں ہوتی۔ اور ظاہر ہے جب آپ کسی بھی پردیس میں ایسی مصیبت میں کسی نہ کسی طرح پھنس جاتے تو وہاں پہ مدد والا بھی کوئی نہیں ہوتا، تو اس لیے آپ مشکل رہ رہے ہیں یا ہالیڈے پہ گئے ہیں، آپ نے کوئی ایسی حرکت نہیں کرنی۔ وجہ یہ ہے کہ یہ ممالک کا اصل چہرہ لوگ دیکھنا چاہتے ہیں، لیکن یہ دکھانا نہیں چاہتے۔ ان کی جو جوت پریڈ عمران کر رہا ہے، ظاہر اب شرم آ رہی ہے، اور اس شرم کے چکر میں پھر یہ دوسروں کے لیے مشکل پیدا کرتے، لوگوں کو سائے موت تک دینے کے لیے سوچ رہے۔ کل ہمارے کچھ جاننے والے امریکہ سے آئے ہوئے تھے، انڈیا سے تعلق تھا، تو وہ بھی بتا رہے تھے کہ یہ اسلامی ممالک جو ہیں کس طرح جا رہے ہیں، اتنا بڑا ظلم۔ یہاں اگر یورپ میں آپ کو غلطی کرتے تو آپ کو اس چھوٹے موٹے جرم کی پہلے وارننگ دی جاتی ہے، اور کہا جاتا ہے کہ اگر آپ نے دوبارہ یہ غلطی کی تو آپ کو اس کی بھی سزا دی جائے گی۔ لیکن اسلامی ممالک جہاں پہ اسلام کا آپ کو دور دور تک ایسے حالات نظر نہیں آتے جو اسلامی تعلیمات ہوں، وہاں پہ بارہ یہ سب کچھ چلتا ہے، ڈکٹیٹرشپ ہے، بادشاہ ہے۔ اچھا جی، ایران نے جو اسرائیل کے ڈپو تھے پیٹرول کے، ان کو اڑا دیا، اور وہاں پہ اسرائیلی جو ہے ایسی ویڈیو، اچھا اسرائیل نے بھی یہ پابندی لگائی ہے، یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ کوئی ویڈیو بنا کے اپلوڈ نہ کرے، ورنہ ان کو گرفتار کیا جائے گا۔ اور عرب ممالک میں 300-400 لوگوں کو پکڑ بھی لیا ہوا ہے، مختلف دبئی شبئی یہ وہ کافی لوگوں کی پکڑ دکڑ شروع ہے۔ تو اسرائیل میں بھی یہی ہے۔ اب جو ایران ہے وہاں کی ویڈیو بہرحال آ رہی ہے، کچھ سوشل میڈیا پہ لوگ دیکھ رہے ہیں، اسرائیل بھی کافی حملے کر رہا ہے، لیکن جو اسرائیل کے اوپر حملے ہوئے ہیں وہ اتنے خطرناک تھے کہ ایسا میزائل مارا گیا کہ کئی جگہ پہ اسرائیلی جو ہے وہ بھاگے اپنے جان بچانے کے لیے، کئی بھڑک گئے، اور بڑی تعداد میں وہاں میں لوگوں کی موت کی اطلاع ہے۔ اور اس کے بدلے میں اس وقت جی اسرائیل جو ہے وہ بھی ایران کے اوپر رات کو بھی اسے کافی حملے کیے، اور امریکہ ساتھ ملا ہوا، دونوں جو ہے ایران کے اوپر کافی تباہی مچا رہے ہیں۔ جو تیل کے ڈپو شپو ایران میں ہیں وہ بھی اڑا دیے گئے ہیں، اور اب اسرائیل کو کہا گیا ہے امریکہ نے کہ ایسی جگہ پہ آپ حملہ نہیں کریں گے جہاں پہ انرجی وغیرہ یہ چیزیں ہیں، لیکن اس نے تباہ کافی کر دی ہے، تو امریکہ نے اب بعد میں اسے یاد دہانی کرائی۔ اس کے ساتھ یہ آپ کو بتا دیتے ہیں کہ ایران کی طرف سے یہ بیان جاری کیا گیا کہ جو عرب ممالک ہیں ان کے اندر جو بینک وغیرہ ہے اور ایسی بلڈنگیں جہاں پہ غیر ملکی یا امریکن ہے وہ اڑا دی جائیں گی۔ اب وہ بلڈنگیں خالی کرانی شروع کر دی گئی ہیں، اور لوگوں کو کہا کہ ادھر سے نکل جاؤ۔ اسی طرح یورپین ممالک نے، دوسرے ممالک نے اپنے شہریوں کو یہی کہا کہ جتنی جلدی ہو یہ علاقے چھوڑ دیں۔ ایک خبر چلائی جا رہی ہے، ایک خطرناک خبر جس کا بھی میں آپ کو بتانے لگا۔ یہ پہلے میڈیا پہ اس طرح کی خبریں چلاتے ہیں کہ اگلا بندہ ڈر جائے، مگر یہ کاروائی ڈال دیتے۔ خبر یہ چلائی جا رہی ہے کہ ٹرمپ جو ہے امریکہ یا اسرائیل یہ ان قریب ایران کے اوپر ایٹمی حملہ کریں گے، اور یہ کریں گے ضرور۔ اس کے لیے جو بحری بیڑے ان کے ہیں، کئی 1-2 تو غرق ہو گئے وہاں پہ، اور وہ جہاز اوپر سے گرتے نظر آ رہے ہیں ان کے جو بحری بیڑے پہ تھے، مگر وہاں پہ ان کے پاس یہ سارا سسٹم موجود ہے۔ اور جو یہاں طیارے آئے ہوئے ہیوی طیارے انگلینڈ میں، وہ بھی اسی مقصد کے لیے یہاں پہ کھڑے ہیں کہ ہو سکتا ہے اگلے دنوں میں یہ ایران کے علاقوں میں یا ایک سے زیادہ علاقوں میں یا ایک پہ ایٹمی حملہ کریں۔
امریکہ نے ویٹو کر دیا جو ایران کی جنگ تھی، لیکن دوسری طرف حیرانگی کی بات ہے کہ جو اقوام متحدہ ہے جس کی کوئی حیثیت نہیں، اس نے کہا جی ایران جو ہے عرب ممالک پہ حملے بند کرے اور خاموشی سے بیٹھا رہے۔ مطلب یہ اس خلاصہ کہ امریکہ اسرائیل ان کو مارتا رہے تو وہ کسی کے اوپر حملہ نہ کرے۔ اب پرابلم یہ ہے کہ جب امریکہ بحرین سے حملہ کرے گا تو ظاہر ہے ایران بحرین بھی حملہ کرے گا، یہ سیدھی سی بات۔ تو یہ کہیں بھی نہیں لکھا ہوا کہ آپ جناب جس ملک سے حملہ کر رہے ہیں وہاں پہ آپ اس کو کچھ نہ کر دوسرے کے اوپر جانا شروع کر دیں۔ لیکن عرب ممالک میں اس وقت ایران کو سب سے پہلے صفائی کرنی چاہیے، جو جہاں جہاں امریکہ بیٹھا ہوا ہے وہاں بڑی ضروری ہے کلین ہونا چاہیے علاقہ۔ اور یہ جو کنگ شنگ ہے ان کا بھی ساتھ رگڑا نکال دے۔ وہ کہتے ہیں جنگل میں جب آگ لگتی ہے تو ان درختوں کا حساب تو ہوتا ہی ہے جو اگے ہوتے ہیں، مگر ساتھ ساتھ وہ بھی کھلے جاتے ہیں جو اگے نہیں ہوتے۔ تو ان کی بھی منجی ساتھ اس کو ٹھوک دینی چاہیے تاکہ یہ ذرا وہاں پہ کوئی جمہوریت آئے، کوئی لوگوں کو ہوش آئے، لوگوں کی کوئی زندگی کو پتہ چلے کہ زندگی کیا ہے۔ تو اس پر بہرحال ایران کو غور کرنا چاہیے، ان کے جو محل اور چبارے ہیں ان کا مطلب کچھ نہ کچھ سوچنا پڑے گا، کیونکہ یہ امریکہ کے ساتھ ہے اور ظاہر ہے جو امریکہ کے ساتھ ہے وہ ایران کا دوست کیسے ہو سکتا ہے۔ یہ ایک ایسے ہی میں نے بات کی ہے۔ تو امریکہ بہادر جو ہے اس کو کافی یہ مشکلات اس وقت یہ ہے کہ لوگ برا بلا کہہ رہے ہیں امریکہ میں بھی، اور اس کے جو سینٹ کے لوگ ہیں وہ بھی اسے اچھا نہیں سمجھ رہے۔ اٹلی کی پارلیمنٹ نے بھی یہ کہا کہ یہاں پہ بچے مرے ہیں اور یہ بہت بڑا ظلم کیا امریکہ نے۔ اسپین بھی ڈٹا ہوا ہے اور کوئی بھی ملک جو ہے وہ اس وقت امریکہ کے حق میں نہیں کہ وہ ان کے اوپر جناب اس طرح بمباری کرے، اور آغاز بھی امریکہ نے کیا تھا۔ اب اس پر قابو کرنا مشکل اس لیے کہ امریکہ اگر یو این او میں ویٹو کر دیتا ہے تو آپ کو پتہ ہی ہے ان لوگوں نے اپنے لیے کیا سسٹم رکھا ہوا ہے اور دوسرے لوگوں کے لیے کیا رکھا ہوا۔ روس کے بار بار خبردار کرنے کے باوجود چائنا نے کچھ ایسی ویڈیو بھی جاری کی ہے اسرائیل کی جہاں پہ تباہی مچی ہوئی ہے، اور انہوں نے دکھایا کہ وہاں پہ ایسے ایئرپورٹ تھے ان کے خفیہ وہ بھی اڑا دیے گئے، اور اب اسرائیل کے لیے کافی مشکل بنی ہوئی۔ لیکن ابھی تک جہاں سے یہ پلین اڑتے ہیں یا جو بھی وہاں پہ حملے کرنے آتے ہیں ایران میں، ایران وہاں تک نہیں پہنچ سکا۔ اور ایران جو اب میزائل ڈال رہا ہے وہ کہتے ہیں کہ طاقت کے حساب سے بہت زیادہ ہے، اور یہ چائنا اور روس جو ہے اس کی مدد کر رہے ہیں۔ نارتھ کوریا اس نے کل ایک تجربہ کیا، اور ہے تو چھوٹا ملک مگر بڑکے شڑکے تو بڑی وہ بھی مار رہا ہے۔ ابھی تک پتہ نہیں وہ ایران کی مدد کر رہا ہے یا نہیں کر رہا۔ اگر وہ بھی یہ تین ملک جو ہے ایران کی مدد کریں گے تو یہ جنگ اتنی جلدی رکنے والی نہیں۔ ہمارے صاحب بہادر وہاں پہ مانگنے کے لیے گئے تھے، یہ خبر بڑی ضروری ہے، اور انہوں نے جو کہا ہے وہاں پہ کہ اگر ہم پیسے نہ دیں، کیونکہ بہار کے گندے ہیں نا، پیسے کدھر سے دینے، تو آپ ہمارے جو بندے سعودی عرب میں ہیں ان کو گروی رکھ دیں۔ یہ بات سننے والی کہ جو یہ کمائیں گے وہ آپ کے خزانے میں آتے رہیں گے، جب آپ کا یہ قرضہ اتر جائے گا تو پھر یہ اپنے پیسے جو ہے لیکن پھر بیچ دیں گے، ایئرپورٹ بیچ دیے، اسٹیل مل بیچ دی، عوام بیچ دی۔ اب جو بیرون ملک لوگ ہیں پاکستانی نیشنلٹی، پتہ نہیں کون سے گناہوں کی سزا مل رہی پاکستانیوں، وہ گناہ بھی آپ کو گلے پڑے ہوئے ہیں جو آپ نے کیے نہیں۔ تو یہ بدقسمتی ہے کہ پاکستان ایک آزاد ریاست کا نام دے کے آپ اپنے شہریوں کو بیچ رہے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جرمنی جب دوسری جنگ عظیم میں اس کو بندوں کی ضرورت تھی تو اس نے پاکستان سے پہلے بندے کہا تھا مجھے دے دو۔ اس وقت کا ڈکٹیٹر جو ایوب تھا اس نے کہا تھا کہ ان کی سیلری جو ہے وہ پاکستانی گورنمنٹ کو ملے، لیکن یورپ کیونکہ یہ انسانیت ہی یہاں پہ مسلمان ممالک میں انسانیت بھی نہیں ہے تو انہوں نے کہا تھا نہیں، پھر انہوں نے ترکی سے بندے لیے تھے۔ آج دیکھیں کتنی بڑی تعداد میں ترکی جو ہے یہاں پہ، تو یہ پرانی واردات چلتی ہے ان کی۔ اور یہ جو آ کے یہاں پہ وہ بھاشن دے رہا تھا وہ حرام خور جو شہباز شریف ہے، یہ اسکول بند کر دو، یہ بند کر دو، وہ بند کر دو، اپنے جہاز اسی طرح ان کے چل رہے ہیں۔
اپنے لیے انہوں نے کوئی ایسی اعلان نہیں کیا کہ ہم بھی کچھ نہ کچھ اپنے آپ کو چینج کریں گے۔ خبریں یہ بھی آ رہی ہے کہ میڈم جہاز لے کے نکلی ہوئی ہیں، پتہ نہیں آ گئی کہ نہیں آ گئی، اور وہ اپنے مزے سے زندگی گزار رہی، اس کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا۔ عمرہ کرنے ایسے گئی ہے جیسے فیشن شو میں جایا جاتا ہے۔ تو یہ جو پاکستانی عوام پہ ظلم ہو رہا ہے، یہاں سے آپ اندازہ لگا لیں کہ آج جہنم میں اور پاکستان میں کوئی فرق نہیں رہا۔ لیکن یہ ہے کہ کافی رحصل ہو جائے گی اس قوم کی، اور خدا نہ خواستہ اگر کوئی دوسری طرح چلا گیا تو اتنی تکلیف نہیں ہوگی جب آپ یہاں پہ زندگی گزار کے جائیں گے۔ ایک تو پاکستانی ہونا، ایک پاکستانی پاسپورٹ ہونا، یہ دونوں آپ کے لیے مصیبت بنے ہوئے ہیں۔ اور آپ کو یہی بتایا جائے گا آپ علیق آزاد قوم ہے، پاکستان کی اڑان کو کوئی نہیں روک سکتا۔ دن بدن یہ بدتر سے بدتر حالات میں جا رہے ہیں، لیکن اپنی یاشیوں میں کوئی کمی نہیں آئی، ذرا سا بھی کوئی فرق نہیں پڑا۔ اپنے چیلے رکھے ہوئے، وہ جو سوشل میڈیا پہ ویڈیو چلتی ہے۔ اچھا یہ میں بتا دوں، ان کا سوشل میڈیا پہ بڑا ہولڈ ہے، یہ ہمارے چینل کے اوپر بھی انہوں نے کافی پابندیاں لگوائی ہوئی ہیں، اور افسوس ہوتا ہے جو جہاں بھی ہم اپلوڈ یہ ویڈیو کرتے ہیں ان کے اوپر بھی کہ ایک صاف ستھرے پروگرام ہمارے ہوتے ہیں، لیکن کیونکہ نون لیگ انہوں نے بندے خریدے ہوتے ہیں ہر جگہ پہ، اور وہاں سے پھر ہمارے جیسے جو سچ بولنے والے ان کی ویڈیو جو ہے وہ آگے نہیں بھیجیں گے، ان کی ویڈیو بندی لگا دیں گے تاکہ کم لوگ دیکھیں۔ تو اس میں یہ کامیاب جا رہے ہیں۔ اندازہ لگائے اگر 1 لاکھ سبسکرائبر ہمارے ہوں، ان تک ویڈیو نہ پہنچے تو پھر آپ کیسے دیکھ سکتے ہیں؟ آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ کہاں سے ہاتھ پڑتا ہے۔ لیکن بے شمار لوگ لگے ہوئے ہیں، آپ کس کو روکیں گے؟ کئی سوشل میڈیا اس کے پلیٹ فارم چل رہے ہیں، اور میرا خیال ہے جو لوگ یہ سوشل میڈیا کے اونر ہیں، چاہے وہ یوٹیوب ہے، چاہے ٹک ٹاک ہے، فیس بک، ان کو بھی خیال کرنا چاہیے کہ اتنی محنت کے ساتھ لوگ پروگرام تیار کرتے ہیں، تو ان کے پروگراموں کو آپ کبھی گورنمنٹ کے کہنے میں بند کر دیتے ہیں، کبھی کوئی کر دیتے ہیں۔ کوئی مر تو جاتا نہیں ہے، لوگ زندہ ہی ہوتے ہیں نا، لیکن خود بھی خیال کرنا چاہیے۔ یہ جی کوئی 2-3 سال سے ہمارے چینل کے اوپر یہ باقاعدہ طور پر جو ویڈیو ہماری لوگوں کو آگے نہیں بھیجی جاتی، لوگوں کو ملتی نہیں، لوگ پوچھتے ہیں، پھر فون کرتے ہیں، میسج کرتے ہیں، اور ہم نے رابطہ بھی کیا تھا اس سلسلے میں، انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا مقبول۔ وہاں سے ہمیں پتہ چل گیا تھا کہ یہ گیم پاکستانی گورنمنٹ چلا رہی ہے۔ حالانکہ یہ پروگرام میں نے کیا، میں کوئی غلط بات کی آپ کے ساتھ، آپ خود فیصلہ کریں۔ یہ ابھی تک کی تازہ تھی، ابھی عرفان خان صاحب کو لیں گے لائن پہ، تھوڑی دیر تک دیکھیں کہ ان کے پاس کیا ہے۔ چینل کو سبسکرائب کریں، جڑے